عربی کا مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ہمیں اس کی کچھ مثالیں ملتی ہیں۔ ایک کتاب میں پڑھا، حجاج بن یوسف جب اپنے زمانے میں حکمران تھا تو اس کے اندر قتل کرنا، ظلم کرنا بہت عام تھا۔ بات بات پہ لوگوں کو قتل کرنا، 70,000 کے قریب بے گناہ لوگوں کو شہید کرا، بہت ظالم تھا یہ۔ تو اس زمانے میں جب 4 آدمی بیٹھتے، یہ باتیں پوچھتے، بھئی کس کو مار دیا گیا، کون قتل ہو گیا، کس کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں کی زبان میں یہی باتیں تھیں۔ جب اس کے بعد ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا تو اس کے اندر تعمیرات کو اونچا اونچا کرنا، بڑی بڑی بلڈنگ بنانا، بڑے بڑے ایسے شوقیہ کام کرنا، نام و نمود والی چیزیں، اس کا بڑا شوق تھا۔ اس زمانے میں لوگوں میں ایسے آ گیا، ہر آدمی اپنے گھر پہ فخر کر رہا ہے، اونچے اونچے قبے بنا رہا ہے، تعمیریں بنا رہا ہے اور اس پر فخر کرنے لگا۔ جب اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کا دور آیا تو وہ عیاش قسم کا آدمی تھا، خوب اچھے اچھے کھانے کھانا اور پینا پلانا اور مختلف قسم کی اس کے مزاج تھے۔ اس زمانے میں لوگوں کے اندر عیاشی عام ہو گئی ہے اور ایسی چیزوں میں لگنا، کھانے کے شوقین ہونا اور مختلف قسم کی چیزوں کو استعمال کرنا، پینوں میں لگنا، ان چیزوں میں لوگ لگ گئے اور اپنے بادشاہ کے طریقے پہ آ گئے۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، اللہ اکبر، جنہیں عمر ثانی کہتے ہیں، اس زمانے میں لوگ صبح اٹھتے تو آپس میں یہ باتیں کرتے تھے، بھائی آپ نے آج تہجد میں کتنا قرآن پڑھا ہے، آج آپ نے کتنی قرآن یاد کر لیا، کون کون سی صورتیں یاد ہو گئیں، کون سے وظیفے پڑھے، میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ دینی کام کرا۔ لوگوں میں یہ چیزیں آ گئیں کیونکہ عمر بن عبد العزیز بھی خود ایسے ہی تھے، خلیفہ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، لیکن رات مصلی پہ گزرتی تھی، دین کے وقت انصاف کرتے تھے۔ تو جس طرح کے بڑے ہوتے ہیں وہ چیز چھوٹوں میں خود بخود آتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اختیار ہے کہ ہم اپنا بڑا کسے بنائیں۔ ہمارے یہاں جمہوریت ہے، مختلف لوگ مختلف پارٹیوں میں ہوتے ہیں اور اپنے قائد کی اتباع کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام ہے، جسے بھی اپنا قائد بنائیں، آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیں، ہم مسلمان ہیں، قائد کے اندر کم از کم اسلامیت کو ضرور تلاش کریں۔ آیا میرے قائد کے چہرے پہ داڑھی ہے، آیا اس کے سر پہ ٹوپی یا پگڑی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے یا صرف تسبیح لے کے گھماتا رہتا ہے؟ یہ دیکھیں، وہ عورتوں سے پردہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ عیاش قسم کا تو نہیں، وہ امریکہ کے چکر لگانا، حاضریہ لگانے والا ایسا تو نہیں ہے۔ اگر آپ کے قائد میں یہ چیزیں ہیں تو آپ کے اندر بھی خود بخود یہ غلط چیزیں آئیں گی۔ آپ اپنا آقا امریکہ کو سمجھیں گے، آپ اپنے آپ کو غیروں کی تہذیب پہ چلانے کی کوشش کریں گے اور دین سے بیزار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جس جماعت کا قائد عالم دین ہو، اس کے سر پہ امامہ ہو، منہ پہ سنت رسول ہو، لباس سنت کے مطابق ہو، رمضان میں تراویح سناتا ہو، نماز کے وقت مصلی پہ کھڑے ہو کے اچھے لہجے میں قرآن پڑھاتا ہو، ایسا امام، ایسا قائد اگر آپ کا بن گیا تو یاد رکھیں اس جماعت کا ہر کارکن نمازی ہوگا، اس جماعت کا ہر عہدے والا، اس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، اس کے اندر حیا ہوگی، اس کے اندر حضور کی سنتیں ہوں گی۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اس لیے انتخاب آپ نے کرنا ہے کہ کس جماعت کے اندر شریک ہونا ہے، کس قائد کی صلاحیت کو اپنے اندر لے کے آنا ہے۔